اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے کہ آج ہم لوگوں کے بیچ ایسی بڑی شخصیت تشریف لا چکے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جن سے میری مراد حضرت اقدس مولانا ڈاکٹر شہاب الدین صاحب ندوی ازہری دامت برکاتہ العالیہ، جو حضرت پیر طریقت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی خاص الخاص میں سے ہیں، اور ابھی حضرت کا مستقل دورہ بھی رہتا ہے۔ انشاءاللہ یہ مختصر سا وقت ہے، اس میں حضرت ہم لوگوں کو کچھ نصیحت فرمائیں گے انشاءاللہ، اور حضرت سے درخواست بھی ہے کہ ایک قیمتی وقت اور جب بھی اس علاقے میں آئیں تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو دے کر کے جائیں انشاءاللہ تعالی۔ ابھی حضرت کو میں بہت ہی ادب سے درخواست کروں گا کہ ہم لوگوں کو کچھ وقت اپنی نصیحت فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد۔ میرے عزیز طلبہ اور محترم اساتذہ کرام، ہم سبھی لوگ اللہ عز و جل کی جانب سے لائق شکر ہے کہ انہوں نے اپنی خاص توفیق کے ذریعے ہم لوگوں کو یہاں پر جمع فرمایا۔ اگر اللہ عز و جل کی توفیق نہ ہوتی تو یقیناً ہم لوگ یہاں پر جمع نہ ہو سکتے تھے۔ بڑی خوشی کی بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ جس مرحلے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی کا سب سے خوبصورت مرحلہ ہوتا ہے، سب سے قیمتی مرحلہ ہوتا ہے، اور سب سے خوشبودار مرحلہ ہوتا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حسن المحاضرہ فی اخبار مصر والقاہرہ میں کہا تھا کہ اطیب العمر الذي ينقضى او يقضى في طلب العمر في طلب العلم والعمر يكون اطيب العمر، کہ وہ عمر جو طلب علم میں گزاری جائے وہ سب سے بہترین، سب سے قیمتی اور سب سے خوشبودار عمر ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ الحمدللہ ابھی اسی مرحلے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بہت ہی زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحصیل علم اور خدمت علم کے لیے منتخب فرمایا۔ میرے عزیزوں، علم بہت بڑی دولت اور بہت بڑی طاقت ہے۔ ایمان اور اخلاق کے بعد علم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایمان اور اخلاق کے بعد علم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو آپ وہ طاقت کو حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے صحیح طریقے سے اس طاقت کو حاصل کیا، اس طاقت کو اپنانے کی کوشش کی، تو کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کوئی بھی آپ پر غالب نہیں آ سکتا، اور کوئی بھی آپ کو پریشان نہیں کر سکتا۔ جزاک اللہ۔
کوئی بھی آپ کو پریشان نہیں کر سکتا. لیکن آج جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جو پریشانیاں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں، اس کی واحد وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے علم کا صحیح معنوں میں احترام نہیں کیا. ہم نے علم کو صحیح معنوں میں نہیں سیکھا، اور ہم نے علم کو صحیح معنوں میں عمل میں نہیں لایا. اس لیے دینی اعتبار سے بھی ہم زیادہ رسوخ نہیں رکھ پاتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کر سکیں، روب پیدا کر سکیں. اور دنیاوی اعتبار سے تو ہم بہت ساری جگہوں میں جو ہے صفر نظر آتے ہیں. اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم علم کو محبت، احترام، عقیدت اور عظمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور علم کو ہم ذوق، شوق اور جذبے اور ہتھیار کے اعتبار سے نہیں سیکھتے، اور اس کو اس طریقے سے ہم نہیں لیتے ہیں. ہم علم کو نفل کے انداز میں لیتے ہیں، اور ہم علم کو اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد ایک کوئی اختیار کرنے والی چیز کو لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ عز و جل آپ کو بلند کرے گا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، وہ جو ایمان لائے تم میں سے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا. والذین اوتوا العلم درجات، اور جنہوں نے علم حاصل کیا اور جنہوں نے علم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا اور علم کے ساتھ زندگی گزارنے کو پسند فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو کئی درجات بلند کرتا ہے. بلند کرنے کے معنی صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے جو تصوراتی ذہن میں جو ہے آپ بلند ہو گئے لیکن دنیاوی اعتبار سے آپ کی کوئی عزت نہیں ہے. نہیں، آپ کو ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ بلند کرے گا. اگر آپ نے علم حاصل کیا اور علم کو احترام کے ساتھ، محبت اور عظمت کے ساتھ اور قربانی اور جذبے کے ساتھ اگر آپ نے سیکھا ہے تو یہ علم آپ کو ضرور بے ضرور بلند کرے گا اور آپ کو بڑا کرے گا، دوسروں کی نگاہ میں بھی اور دوسری قوموں کی بھی نگاہ میں بھی اور اپنوں کی نگاہ میں بھی. اس لیے ہمیں اس بات پر پورے یقین ہونا چاہیے کہ یہی علم مجھے آگے بڑھائے گا، مجھے طاقتور بنائے گا. یہی علم مجھے جنت بھی دلائے گا اور اللہ کی رضامندی بھی حاصل کروائے گا. یہی علم ہمیں ہر جگہ باعزت طریقے سے زندگی گزارنے پر مجبور کرے گا. اگر ہمارا یہ عقیدہ ہوگا اور ہمارے اندر یہ جذبہ ہوگا، ہمارے اندر یہ شوق ہوگا، تو یقین جانیے ہم سارے مشکلات کو بھول جائیں گے، سارے مشاکل کو بھول جائیں گے جو طلب علم میں ہمارے سامنے پیش آتے ہیں. ورنہ اگر یہ جذبہ نہیں ہوگا، یہ عقیدہ نہیں ہوگا، تھوڑی سی کوئی بات پیش آ جائے آپ علم سے کیا ہو جائیں گے؟ بدگمان ہو جائیں گے کہ فلاں استاد تو ایسا کرتے ہیں، فلاں مدرسہ میں تو ایسا ہوتا ہے، فلاں جگہ تو ایسا ہوتا ہے. چونکہ آپ کی نظر میں علم کا احترام باقی نہیں رہا، علم کی عظمت باقی نہیں رہی، علم کی بڑائی باقی نہیں رہی، اس لیے آپ نے چھوٹی چیزوں کی شکایت شروع کر دی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تیسرے نمبر پر سب سے بڑے امام کہلائے، جن کا مذہب، جن کا فقہ و فتویٰ پوری دنیا کے اندر چلتا ہے. انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ ہمیں جیسے طالب علموں کو مخاطب کر فرمایا تھا اصبر علی مر الجفا من معلمی، اصبر علی مر الجفا من معلمی فإن رسوم العلم فی نفراتی، کہ صبر کرو علی مر الجفا من معلمی، معلم کی جانب سے جو جفا کشی آتی ہے، جو معلم کی جانب سے سختی آتی ہے، جو معلم کی جانب سے غیر پسندیدہ چیزیں تمہارے سامنے پیش آتی ہیں، چاہے وہ مار کی شکل میں ہو، چاہے تنبیہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈانٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی چیز کی غیر فراہمی کی شکل میں ہو، اگر کوئی چیز پیش آتی ہے اس پر صبر کرو. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. تمہیں اللہ تعالیٰ اس صبر کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ دے گا، ہم اور آپ نہیں دے سکتے اس صبر کا بدلہ. لہذا اگر استاد کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، کمیٹی کی جانب سے کسی بھی طرح کی کوئی کمیاں پیش آئے تو اس کی شکایت نہیں کرنا، پہلا کام یہی ہے، اس پر صبر کرنا. یہ کس کی نصیحت ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کی دنیا میں جو ہے سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد صحابہ اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے پوری دنیا میں لوگ موجود ہیں. اور آگے کیا کہا؟ فإن رسوخ العلم فی نفراتی، اس لیے کہ انسان کا علم میں فیل ہو جانا استاذ کے ناپسندیدگی کے اندر مضمر ہوتا ہے. یعنی استاذ کے دل میں اگر آپ کے تعلق سے غصہ آ گیا، استاذ کے دل میں آپ کے تعلق سے نفرت آ گئی، استاذ کے دل میں آپ کے تعلق سے اگر بدگمانی آ گئی تو کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتے. اگر حاصل کر بھی لیا تو کبھی نافعیت تک پہنچ نہیں سکتے. آپ نافعیت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے
کہ استاذ کی چاہت، استاذ کی رضامندی، استاذ کی دعا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. اگر یہ چیز آگے آپ ساتھ رہی تو ہمیشہ آپ کامیاب ہوں گے اور نافع ہوں گے. لیکن اگر آپ کے ذہن سے یہ چیزیں نکل گئی تو کبھی بھی آپ کتنوں ہی دعویٰ کر لیں، کتنوں ہی چیزیں دنیا کی وسعتیں، دنیا کی چیزیں، ملکیتیں آپ جمع کر لیں، کبھی بھی آپ کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے. آگے فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہا کہ من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حیاته. یاد رکھو، کان کھول کے سن لو. من لم يذق مر التعلم، جس شخص نے بھی سیکھنے کی کڑواہٹ کو نہیں چکھا، ساعتن ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک وقت کے لیے، ایک دن کے لیے، کچھ مہینے کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ تجرع ذل الجہل، وہ آدمی گھوٹ گھوٹ پیتا رہے گا جہالت کی ذلت کو، جہالت کی مار کو، جہالت کی بدماشیوں کو، جہالت کی گالی کو، جہالت کی لڑائی کو، جہالت کی جب تلشوں کو برداشت کر رہے گا طول حیاتی، پوری زندگی انسان جو ہے کہنا ہے جہالت کی گھوٹ پیتا رہے گا، لڑائیوں کی گھوٹ پیتا رہے گا، گالیوں کی گھوٹ پیتا. نہیں دیکھتے عورت کے اندر کتنی لڑائیاں ہوتی ہے، پوری زندگی لڑائیاں کرتی رہتی ہے، اور شوہر سے لڑائیاں کرتی رہتی ہے، بغل والے سے لڑائیاں کرتی رہتی ہے، ساس پتوں کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ یہ ساری چیزیں ہی ہیں. تجرع ذل الجہل طول حیاتہ، پوری زندگی جو ہے جہالت کی کرواہٹ کو گھوٹ گھوٹ پیتی رہتی ہے، انسان پیتا رہتا ہے جو بھی علم کو نہیں سیکھتا. تو فرمایا شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بل لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حیاته. جس شخص نے بھی سیکھنے کی کرواہٹ کو کچھ سیکنڈوں کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے، کچھ سالوں کے، کچھ مہینوں کے لیے برداشت نہیں کیا، اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ پوری زندگی جہالت کی ذلت کو، مار کو، لڑائی کو، مار پیٹ کو، گالی گلوچ کو برداشت کرتا رہے گا. اور اتنا ہی تو بات ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی انسان یموت علی شاء علی، جس چیز پہ انسان جوان ہوتا ہے اسی پہ اس کی موت ہوتی ہے. جس کی موت گالی پر ہوگی اس کا انجام بھی موت کے بعد وہی ہوگا. اور آگے امام شافعی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ یاد رکھیے وَمَنْ فَاتَهُ التَّعْلِيمُ وَقْتَ شَبَابِهِ فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا لِوَفَاتِهِ. اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ فرمایا کہ جو شخص اپنی جوانی میں، اپنے بچپنے میں، اپنے زائد عمر کے اندر جس نے تعلیم حاصل نہیں کی، تربیت حاصل نہیں کی، اور ان چیزوں کو قیمتی نہیں جانا، اس چیزوں کو اپنا سوغات نہیں بنایا، اپنے دل کا خزینہ نہیں بنایا، اپنے دل کا زیور اور جوہر نہیں بنایا، تو کیا ہو گیا؟ فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا لِوَفَاتِهِ، وہ مر چکا، اس کے اوپر 4 تکبیر کہہ دو، اس قبر میں چلا جائے گا. وَمَنْ فَاتَهُ التَّعْلِيمُ وَقْتَ شَبَابِهِ، جس شخص کے اندر تعلیم چھوٹ گئی، تربیت چھوٹ گئی اور نہیں سیکھا تو کیا؟ فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا لِوَفَاتِهِ، وفات ہو چکی ہے اس کی، 4 تکبیر کہہ دو، قبر میں جانا صرف اس کا باقی رہ گیا. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اور عزیزوں، آپ عمر کے اس مرحلے میں ہیں جس مرحلے میں انسان ساری امیدیں کرتا ہے، انسان ساری امیدیں لگاتا ہے، اور آپ ہی پر آپ کے بہن، آپ کے بھائی، آپ کی ماں، آپ کے والد، آپ کے رشتہ دار، سبھی لوگ آپ سے توقع کرتے ہیں، امیدیں کرتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا بنے گا تو ہماری رہنمائی کرے گا، ہماری قیادت کرے گا، قوم کی رہنمائی قیادت کرے گا اور پوری قوم کو وہ جنت میں لے جائے گا. جب اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا کام ہے، تو اب اس کو آسان سمجھتے ہیں کہ جب دل چاہے سیکھ لیں، جب دل چاہے نہیں سیکھیں، جب دل چاہے مار کھا لیں، جب دل چاہے بھاگ لیں مدرسے سے، جب دل چاہے استاد کو گالی دے دیں، جب دل چاہے استاد کو برا بھلا کہہ دیں. اگر یہ سب چیزیں کی تو یہ سب چیزیں بالکل نہیں آنے والی ہیں، یہ دولتیں بالکل آنے والی نہیں ہے. کان کھول کے سن لینا ہے کہ ہمیں یہ ساری دولتیں، یہ ساری چیزیں، یہ انبیاء کی وراثت، نبیوں کے، علماء کی وراثت، تابعین کی وراثت، صحابہ کی وراثت ہمیں جب ہی ملے گی جب ہم اس جگہ پر چلیں گے، جس کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کھینچ دیا ہے اور کہا کہ اصبر علی ضر الجفا من معلمی فإن رسوب العلم في نفراته وإن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. تو میرے عزیزوں، اپنے آپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے
ہم لوگ کس مرحلے میں ہیں، ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں، اور ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر بڑی چیز دیکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی جگہ میں کیسے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ یہ جگہ جو آپ کو مہیا ہے، اور یہ جگہ جہاں پر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور مکمل طور پر آپ پروٹیکٹیڈ ہیں، ہر چیز سے آپ محفوظ ہیں، آپ کو نہ کھانے کا ٹینشن ہے، آپ کو نہ رہنے کا ٹینشن ہے، آپ کے مکان کا ٹینشن ہے، آپ کو بجلی کا ٹینشن ہے، نہ کہ بیت الخلاء کا ٹینشن، کسی کا ٹینشن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کرنے کا وقت ہے۔ آپ کو رات و دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر پیسے کے آپ کے لیے ایسے ماحول کو میسر کر دیا جہاں پر آپ کی تربیت ہوگی، آپ کو نشو و نما ہوگی، اور آپ کو علم سکھایا جائے گا، علم سکھایا جائے گا۔ آپ کو ہمیشہ تیار ہونا چاہیے، ہمیشہ جوان ہونا چاہیے، اور ہمیشہ آپ کے اندر مضبوطی ہونی چاہیے کہ آپ کو بغیر علم کے زندہ نہیں رہنا ہے۔ علم آپ کا ایک مشن ہے۔ علم کو پروفیشنل نہیں سیکھنا ہے، کسی نوکری کے لیے نہیں صرف سیکھنا ہے، بلکہ علم کو مشن کے لیے سیکھنا ہے، ایک تحریک کے لیے سیکھنا ہے، جبھی جا کر آپ علم کا کام کر سکتے ہیں اور انبیاء کی وراثت کو اٹھا سکتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہے کہ پھر ہم بھی وہی اسی طرح بدنامی کا ذریعہ بنیں گے جس طرح اور لوگ بدنامی کا ذریعہ بنے۔ لہذا جو علم آپ حاصل کرتے ہیں اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، خوش رہنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہہ دیجئے پورے لوگوں سے، پورے مخلوق سے کہہ دیجئے کہ کان کھول کے سن رہے مخلوق، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو سیکھتے ہیں اور جو نہیں سیکھتے ہیں؟ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جو اس محفوظ ماحول میں رہ کر جو تربیت سیکھتے ہیں اور جو اس محفوظ ماحول میں رہ کر تربیت نہیں سیکھتے ہیں؟ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جس کے پاس آنکھ ہے اور جس کے پاس آنکھ نہیں ہے؟ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں جس کے پاس روشنی ہے اور دوسروں کے پاس روشنی نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فخریہ طور پر اور بشارت اور خوشخبری کے طور پر فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے بنایا جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں رکھی ہیں، جس لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے رکھے ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جس نے علم کے لیے راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ اختیار کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ جو علم کے لیے یہاں پر آئے ہیں تو صرف یہاں پر فرقانیہ میں نہیں آئے ہیں، بلکہ فرقانیہ کا آخری سرا جنت کے ٹوکری میں جاتا ہے۔ اگر یہاں کے ساتھ آپ اخلاص سے سبق لیں گے، یہاں کے ساتھ محبت کریں گے، یہاں کے حقوق کو ادا کریں گے، یہاں کی چیزوں کو سیکھیں گے تو اس کا 100% بدلہ جو آپ کو جنت میں ملنے والا ہے، کیونکہ حدیث جوڑتی ہے چیز کو۔ حدیث کہتی ہے جو یہاں پر آیا گویا کہ وہ جنت میں جانے کے راستے پر پڑ گیا، اپنے آپ کو ڈال دیا، اب آخری مرحلہ اس کا جنت ہی جنت ہے۔ آپ اتنے حساس موقع پر آئے ہوئے ہیں، یہ فرقانیہ کی زمین پر صرف نہیں آئے ہوئے یا منصرہ کی زمین پر نہیں آئے، بلکہ آپ اس ٹکڑے پر آئے ہوئے ہیں جس ٹکڑے کا صلہ اور جسرہ نسب جو جنت سے ملتا ہے۔ اب وہاں اپنے آپ کو سمجھیے، اپنے آپ کو فخر کیجئے، خوشی منائیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی جگہ پر بھیجا ہے جس جگہ کا آخری صلہ جو ہے جنت میں جا کے ملتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور دلوں سے لینے، آنکھوں میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن ان کے لیے اور اس دن کے حصول کے لیے اس دن کی خدمت کے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔